الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ چلیں، بات چل رہی تھی قیامت کی آمد کے سلسلے میں کہ کیا مسئلہ معاد اور قیامت ممکنات میں سے ہے۔ ممکن ہے کہ انسان مرنے کے بعد، خاک میں مل جانے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کیا جائے، اسے حیات دی جائے، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے شکوک اور شبہات لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے۔ قرآن نے الگ الگ طریقے سے یہ بات سمجھائی ہے، مثالیں دے دے کر کے، دلیلیں دے دے کر کے بتایا ہے کہ معاد کا مسئلہ کوئی محال یا ناممکنات میں سے نہیں ہے، یہ چیز ممکن ہے۔ اس کے بعد بات یہاں تک پہنچی تھی جو سورہ حج کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس آیت کریمہ میں بہترین انداز میں معاد اور قیامت میں شک رکھنے والوں کو جواب دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں معاد اور قیامت کے سلسلے میں شک ہے تو تم ماضی کی طرف دیکھو۔ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے خلق کیا ہے۔ تمہاری خلقت کا آغاز مٹی سے ہوا، پھر نطفے ملائے، پھر مسمع بنایا، پھر علقہ بنایا، پھر عظام بنایا۔ خلقت اولیہ تو مٹی سے ہی ہے نا، پہلا انسان تو بنایا گیا ہے۔ لیکن خالق بشرا من طین، وہی ہے ہمارا نہ، سب کی نسبت دی جائے گی اس کی طرف سے، سمجھ میں بشر اول، انسان اول کی طرف سب کی نسبت دی جاتی ہے۔ سب کو کہا جاتا ہے کہ نہیں اولاد آدم، فرزند آدم سب کو کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ سب کو کہا جاتا ہے۔ تو سورہ حج کی جو آیت نمبر 15 ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں قیامت اور معاد کے سلسلے میں شک ہے تو تم اپنے گزشتہ اور ماضی کی طرف دیکھو۔ تم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے میں تبدیل کیا، اور پھر آگے کے جو مراحل آیت میں موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن نے انسان کی خلقت کے مراحل کو بیان کر کے معاد کے شبہے کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگوں اگر تمہیں بعث سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قیامت، وہی دوبارہ اٹھایا جانا۔ اگر قیامت کے سلسلے میں تم شک و تردید میں ہو تو جان لو فإنا خلقناکم من تراب، تو ہم نے تو تمہیں مٹی سے بنایا، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جب وہ ابتدائی مرحلے میں تمہیں مٹی سے بنا سکتا ہے، مٹی سے تمہیں خلق کر سکتا ہے، تو مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ بھی دوبارہ انسان کے خلق کیے جانے اور زندہ کیے جانے پر بہترین دلیل ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 56، ٹھیک، اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون۔ تین باتوں کا ذکر ہے۔ هو یحیی، وہی حیات دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی موجودات ہیں جو نفس رکھتے ہیں، روح رکھتے ہیں، حیات رکھتے ہیں، ان کی حیات کا مالک وہی، حیات دینے والا وہی ہے۔ وَيُمِيتُ، موت بھی وہی دیتا ہے، جو حیات دیتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ موت کے بعد اگر حیات نہیں ہوگی تو پلٹائے کیسے جاؤ گے؟
جو ہی یہ حیات دی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سانسیں لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، ہمیں اپنی حیات پر، اپنی زندگی پر یقین ہے۔ موت بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، کوئی پیدا ہوتا ہے حیات دیکھتے ہیں، کوئی مرتا ہے موت دیکھتے ہیں۔ پہلے یہ ترجمہ بغیر حیات کے تو واپسی ممکن نہیں ہے نا، تاکہ بارگاہ میں حاضری کے لیے مردے تو اٹھا کے نہیں لے جائیں گے نا، مردوں کو تو نہیں پیش کیا جائے گا نا، وہاں حاضری دینے کے لیے محضر الہی میں پیش ہونے کے لیے تو حیات درکار ہے۔ جس طرح خدا زندگی دیتا ہے پھر مارتا ہے، اسی طرح دوبارہ زندگی دے گا۔ پہلے مرحلے میں اسی نے حیات دی تھی، اسی نے زندگی دی تھی، پھر موت دے دیا، اب پھر اس کے لیے زندگی دینا کون سی مشکل بات ہے؟ پھر وہ زندگی دے گا پھر۔ اور یہ سب کام خدا کے لیے آسان ہے، تم سمجھتے ہو مشکل، اصل میں تو خدا کی قدرت کا موازنہ اپنی قدرت سے کرتے ہو، تمہاری قدرت محدود ہے، تم تو اپنی بنائی ہوئی چیز بگڑ جائے تو بنا نہیں سکتے۔ خدا قادر مطلق ہے، جب تم کچھ نہیں تھے تب تمہیں وجود بخشا، تمہیں زندگی دی، تمہیں حیات، مرنے کے بعد پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، حیات دے گا۔ اور یہ بات ہو سکتا ہے، یہ خیال کریں گے نہ، ہو سکتا ہے کہ یہ چند لوگ ایسے ہوں جنہیں حیات دی جائے یا جنہیں زندہ کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ آخری مرحلے میں یا آخری ایام میں جو بالکل قیامت سے نزدیک ہو، کچھ ایسے افراد ہوں کہ جو مر چکے ہوں، جن کے اندر دوبارہ زندگی اور حیات کو پلٹانا ممکن ہو، بس وہی لوگ پلٹائے جائیں گے، انہیں لوگوں کو حیات اور زندگی دی جائے گی۔ جن لوگوں کو مرے ہوئے برسوں ہو گئے، سالوں ہو گئے، جن کی ہڈیاں خاک میں مل گئی، جن کے وجود کا نام و نشان باقی نہیں رہ گیا، ان کو کیسے خلق کرے گا، ان کو دوبارہ کیسے حیات دے گا؟ جو خدا ایک مردے کو حیات دے سکتا ہے، جو خدا ایک مرے ہوئے انسان کو دوبارہ حیات دینے پر قادر ہے، وہ سب کو حیات دینے پر قادر ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، ہم نے تم لوگوں کو خلق نہیں کیا اور نہیں ہم نے تم لوگوں کو کیا ہے اٹھایا، الا کنفس واحدہ، ایک ہی نفس کی طرح۔ جیسے ایک آدمی کو خلق کیا ویسے ہی تم لوگوں کو خلق کیا، جیسے ایک آدمی کو ہم جلائیں تو ویسے ہی سب کو جلائیں گے۔ ہیلو، ہم نے صرف آدم کو پیدا کیا اور اس کے بعد پھر تم سب کو بنایا نفس واحد کی طرح۔ جیسے آدم بنانا میرے لیے آسان تھا، بنایا، تمہارا بھی بنانا آسان تھا، تمہیں بھی بنایا۔ قیامت آئے گی تو جس قدرت کے ساتھ ہم ایک مردہ کو حیات اور زندہ کریں گے، حیات دیں گے اور زندگی دیں گے، ویسے ہی سب یاد دہانی کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس کے بعد آشنا الفاظ کے معانی اختیاری مشقوں میں نہیں آئیں گے۔ یہ یاد دہانی ابھی تک سلسلہ جو چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ مانوس اور آشنا الفاظ کے معنی اختیاری مشقوں میں دے رہے تھے، لیکن اب نہیں دیے جائیں گے، بلکہ ان کے نیچے صرف ایک لائن کھینچی جائے گی، یہ آشنا اختیاری مشق۔ اختیاری مشق میں ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ ہمیں امید ہے کہ جو لوگ قرآن کے پیغامات کو درک کرنے اور سمجھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے اس مشق کو بھی توجہ اور محنت سے انجام دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک کہ ان مشقوں کو توجہ کے ساتھ محنت کے ساتھ حل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک آیات کے
کے معانی اور مفاہیم کو بیان کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا. مشقیں اگر ہمارے لیے حل ہو جائیں گی تو پھر ترجمہ اور مفاہیم بھی آسان ہو جائے گی. چلے قرآنی آیتیں اور عبارتیں. اب یہاں صرف آیتیں دے رہے ہیں اور عبارتیں دے رہے ہیں اور سامنے کچھ کلمات کے الفاظ کے معانی. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. ٹھیک. ربنا انک جامع الناس، جامع جمع کرنے والا، اس میں فاعل. میعاد یعنی وعدہ. اسکرین نظر نہیں آ رہی. میعاد یعنی ہاں جامع اس میں فاعل ہے، جمع کرنے والا. میعاد یعنی وعدہ. لا یخلف، وہ خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. لا یخلف، ٹھیک. خلاف کرنا، وعدے کے خلاف جانا. ٹھیک. اگر ترجمہ کرنا ہو تو کیسے کریں گے مولانا؟ ربنا ربنا انک جامع الناس، ہمارے پروردگار، انک بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے. لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے اس دن لوگوں کو جمع کرے گا ہمارا پروردگار. ٹھیک. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا یا اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. ٹھیک. آل عمران آیت نمبر 9 ہے. نمبر 2، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. کیسے، کیف یعنی کیسے، کس طرح. جمعنا ہم جمع کریں گے یا ہم نے جمع کیا. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَا، پس کس طریقے سے ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہمارا کام. فَكَيْفَ، پس کس طرح سے، کیسے، اذا اس وقت، جمعناہم ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے، لیوم اس دن، لا ریب فیہ جس میں. نمبر 3، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ للذکری ان الساعۃ آتیہ. انا یعنی میں، اقیم تم قائم کرو، اقیم اقیمو، اقیمو یہ اسی کا مفرد ہے. اقیم تم قائم کرو، بجا لاؤ، برپا کرو. اننی انا اللہ، بے شک میں پروردگار ہوں. لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فاعبدنی، پس تم میری بندگی کرو، میری پرستش کرو. واقم الصلاۃ للذکری، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. ذکر یعنی یاد. واقم الصلاۃ، اور تم نماز برپا کرو، بجا لاؤ، قائم کرو. لذکری، میری یاد کے لیے. ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آ کر رہے گی. آتیۃ آنے والی، آئے گی. ٹھیک. چرچا وَأَنَّ السَّاعَةَ، جب یہ پڑھتے ہیں ترجمہ بھی فی الحال چھوڑتے ہیں کیونکہ لاسٹ میں جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ مرتبہ ہمیں واپس پلٹنا پڑے، ہم سے ترجمہ کا تقاضا کیا جائے. نہیں، ہاں ٹھیک. تو چلے ترجمہ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں.
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ آتِيَةٌ یعنی آنے والی، یبعث وہ اٹھائے گا. ٹھیک، آتیہ اوپر گزرا ہے، اسی ایک ٹکڑے کو دیا تھا، ابھی آگے والے ٹکڑے کے ساتھ دیا ہے اسی عبارت کو. جو عبارت اوپر گزری ہے اسی کو پوری طریقے سے کامل کیا جا رہا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ، اور بے شک اللہ اٹھائے گا، من فی القبور جو بھی قبروں میں ہے. قبروں میں کون ہوتا ہے؟ زندہ کرے گا. اور بے شک اللہ یبعث اٹھائے گا، من فی القبور جو لوگ قبروں میں ہیں. من سے جو لوگ بھی کہہ سکتے ہیں. نمبر 5، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. تبعثون تم اٹھائے جاؤ گے، میتون مردے مرنے والے، میت کی جمع ہے میتون. ثم انکم بعد ذلک، ثم پھر انکم بے شک تم لوگ، بعد ذالک اس کے بعد، لمیتون مرو گے. یعنی یہ حیات کے بعد کی بات کریں گے کہ ابھی تو ہم نے حیات دی ہے، زندگی دی ہے، اب اس زندگی کے بعد تمہیں مرنا ہوگا. ثم انکم پھر تم لوگ اس کے بعد یعنی حیات اور زندگی کے بعد، لمیتون مرنے والے ہو، مرو گے. ثم انکم اور پھر تم لوگ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. ٹھیک، آسان. مومنون 15-16. نمبر 6، ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اس میں کوئی نیا کلمہ نہیں ہے، کوئی نیا لفظ نہیں ہے. ان الساعة لآتیۃ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. لا یؤمنون نہیں لائیں گے، نہیں لاتے ہیں، نہیں لائیں گے، لانے والے نہیں ہیں. ولیکن مگر، لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے ہیں. آیت نمبر 7، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب. اس میں بھی کوئی نیا لفظ نہیں ہے. اللہ الذی، اللہ وہ ہے، پروردگار وہ ہے، انزل الکتاب بالحق والمیزان جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اور میزان یعنی حق و باطل کو، کیا ہے، حق و باطل کے پرکھنے اور حق و باطل کی میزان کے ساتھ نازل کیا. انزل الکتاب، اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا، بالحق حق کے ساتھ، والمیزان اور میزان کے ساتھ یعنی حق و باطل کو پیمانہ بنا کر کے. وما یدریک، تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا علم، لعل الساعة قریب، شاید قیامت نزدیک، تمہیں کیا پتا یا تم کیا جانو. وما ادراک یوم الدین، وما
وما أدراك ما ليلة القدر تدریک ادراک درک کرنا سمجھنا ما ادراک ہے ادرا وہاں ماضی ہے وما ادراک تم کیا جانو کیا تدریک ہے مظاہرہ تم کیا جانا تم کیا جانتے ہو يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق يستعجل وہ جلدی کرتا ہے مشفقون ڈرنے والے مشفقون یعنی ڈرنے والے يستعجل الذین جلد بازی کرتے ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے یستعجلوا جلد بازی کرتے ہیں یا وہ جلدی کرتا ہے الذین لا یؤمنون بها جو اس پر ایمان نہیں رکھتا والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے مشفقون منها اس سے ڈرتے ہیں وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے آیت نمبر 9 أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لفی ضلال بعید یمارون وہ سب جھگڑا کرتے ہیں یمارون مار کرتے ہیں اسی سے ہم لوگ کیا نکلا ہے مار مارت نہ واقعہ ایسا ہے کہ ہماری زبان کے جو مادری زبان ہے ہم اس میں سے بہت سارے کلمات ایسے ہیں کہ اس کا ریشہ عربی اور فارسی میں جا کے ملتا ہے بہت الا ان الذین یمارون یعنی وہ سب جھگڑا کرتے ہیں ضلال یعنی گمراہی بعید یعنی دور مشفقون ڈرتے ہیں ہاں مشفق ڈرنے والا مشفقون ڈرنے والے اب منصف انصاف کرنے والا البتہ یہ توجہ ہے ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ شفقت کے معنی میں مشفق یعنی شفیق مہربانی کرنے والا نہ یہاں پر مشفق سے مراد یہاں کرنے والا ٹھیک ہے غیر ثلاثی مجرد میں کیا آتا ہے پر وزن ہاں میں مضمون ما قبل آخر مقصود یہی ہے نا مفعول بن جائے گا چلیں الا ان
الذین یمارون فی الساعۃ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، لفی ضلال بعید، وہ کیا ہے؟ دور کی گمراہی میں، یہ اصل ہے، لیکن بعید سے مراد لفی ضلال بعید، وہ بڑی گمراہی میں ہے، نچلی استر کی گمراہی میں ہے، یعنی ضلالت میں بہت آگے نکل چکے ہیں، نہیں کہ لفی ضلال بعید ضلالت سے دور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہاں یہ ترجمہ مت کرنے لگنا، ضلالت سے دور ہے، لفی ضلال بعید، بڑی گمراہی میں، یعنی ضلالت میں بہت دور جا چکے ہیں ایمان سے، ہدایت سے۔ چلیں 10 ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اتخذ اس نے لیا، یہ پہلے بھی آ چکا ہے نا؟ لا تتخذوا من دون اللہ اولیاء، وہاں بنانے کے معنی میں جا پتا، ادھر بنانے کے معنی میں، انتخاب کرنے کے معنی میں، چننے کے معنی میں، یہاں لینے کے معنی میں ہے، اخذ کرنا یعنی لینا، مآبا یعنی ٹھکانہ، مآبا یعنی ٹھکانہ۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، یا وہ دن حق ہے، وہ دن حق ہے، ذالک یوم القیامت، ذالک الیوم الحق، وہ دن حق ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے، فمن شاء، پس جو شخص چاہے، اتخذ بنا لے، الی ربہ اپنے رب کے پاس، مآبا ٹھکانہ، اور جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ اب آئے گی قیامت کی خصوصیات، یہ تو قیامت کے سلسلے میں آئے تھے، شان